کس کا کیا سٹیٹس ہے یہ میرا ڈومین نہیں ہے، نہ ہی میں اس کے اوپر جو ہے وہ بات کر سکتا ہوں۔ باقی رہی بات کہ یہ کس طرح سے داخل ہوئے اور انہیں کس طرح سے روکا گیا اور کس طرح سے نہیں روکا گیا۔ اچھا جی، اب آپ کو میں دوبارہ سنواتا ہوں ذرا بتا کے کہ وہ رانا صاحب یہ پوچھ رہے ہیں کہ دو جی او سی، دو میجر جنرل، ان کی کمانڈ وہ کہاں تھی؟ اس کے بعد ایک میجر جنرل جو کہ ڈی جی رینجرز پنجاب ہیں، اور وہ بتا رہے ہیں رانا صاحب کو کہ وہ آپ کے دوست ہیں قذافی صاحب، وہ کہاں تھے؟ اس کے بعد 5 بریگیڈیئر کے انڈر کمانڈ ہوتی ہے، وہ کہاں تھے؟ اور پھر کور کمانڈر لاہور کا اپنا سٹیٹس اس وقت کیا ہے غنی صاحب کا؟ تو رانا ثناء اللہ صاحب نے جواب دیا کہ یہ میری ڈومین نہیں ہے اور یہ بڑے آپ حساس سوالات پوچھ رہے ہیں۔ تو دوبارہ سنیں اور اس کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ 9 مئی کے پیچھے کتنے راز چھپے ہوئے ہیں، کتنے راز چھپے ہوئے ہیں۔ ذرا سنیے جی۔ آپ جو بیٹا داخلہ ہیں اس لاہور میں 4 ڈویژن، نمبر 2 ڈپ جس کو 2 میجر جنرل کمانڈ کرتے ہیں، پھر آپ کے ڈی جی رینجر ہیں قذافی صاحب آپ کے دوست، چوتھا لاگ ایریا کمانڈر کا میجر جنرل ہوتا ہے، پھر 5 انڈیپینڈنٹ بریگیڈ کمانڈر ہیں وہاں، اور پھر کور کمانڈر صاحب آتے ہیں۔ تو کائنڈلی آپ یہ بتائیں کہ اس وقت کے کور کمانڈر سلیمان غنی صاحب کا اب سٹیٹس کیا ہے اور ان کو کارڈن آف کیوں نہیں کیا گیا؟ جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ بڑے سینئر اور بڑے ہی سمجھدار صحافی ہیں، اس قسم کی انفارمیشن یا یہ ڈیٹیلز جو ہیں یہ آن ایئر ڈسکس کرنا جو ہے یہ میری ناقص رائے کے مطابق جو ہے یہ مناسب نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کس کا کیا سٹیٹس ہے یہ میرا ڈومین نہیں ہے، نہ ہی میں اس کے اوپر جو ہے وہ بات کر سکتا ہوں۔ باقی رہی بات کہ یہ کس طرح سے داخل ہوئے اور انہیں کس طرح سے روکا گیا اور کس طرح سے، تو یہ ہے سچویشن جی۔ تو میجر جنرل ایک نہیں، 2 نہیں، 3 میجر جنرل، بلکہ 4 میجر جنرل، یس 4 میجر جنرل کور کمانڈر کے نیچے، ان کی حفاظت پہ مامور، ان کی سیکورٹی، اور اس کے بعد 5 بریگیڈیئرز ان کے نیچے کمانڈ۔ تو وہ پوچھ رہے تھے کہ یہ کہاں تھے، یہ انہوں نے کیوں نہیں اس کو سیکیور کیا؟ تو یہ وہ سوال اٹھ رہا ہے، وہ یہ وہی بات ہے کہ ایک رپورٹ پیش کی گئی ہے انڈیپینڈنٹ، میں نے بھی آپ کو کہا تھا کہ بہت ہی خفیہ طریقے سے، بہت ہی خاموشی سے ایک وزٹ ہوا ہے، اور اس کی ایک اور رپورٹ بھی تیار ہوئی ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ اس میں ایم آئی نے تیار کی ہے، اور میں اس کو یہ نہیں جانتا میں کہ کس نے تیار کی ہے، کیونکہ ظاہر ہے جو کلیئرلی، لیکن کس نے تیار کی ہے یہ مجھے نہیں پتا، لیکن ایک رپورٹ سب سے ابو یہ ایک رپورٹ تیار ہوئی ہے، اور یہ ملٹری سائٹ سے ہوئی ہے۔ اتنا مجھے پتا ہے کہ ملٹری سائٹ سے یہ رپورٹ تیار ہوئی ہے کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے، کیونکہ اتنی بڑی سیاسی جماعت، سب سے کیونکہ بنیادی نقطہ جو ہے پہلا جو ہے وہ ہے کہ کور کمانڈر ہاؤس لاہور کہیں اور یہ واقعہ نہیں ہوا، کہیں اور یہ واقعہ نہیں ہوا۔ کور کمانڈر ہاؤس لاہور کو بے یارو مددگار کیوں چھوڑا گیا اور یہ سب کچھ کیوں ہونے دیا گیا؟ وہ اتنی سیکورٹی کی جو لیئرز اور ٹیئرز ہیں وہ سارے کے سارے کدھر تھے؟ یہ سارے مرحلے کدھر تھے؟ کیونکہ سامنے تو سی سی پی او کا لاہور کا گھر تھا، ادھر ہی، اس کو تو کچھ نہیں ہوا، راستے میں کوئی گملہ نہیں توڑا گیا، راستے میں کچھ نہیں ہوا، تو پھر یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ پھر یاسمین راشد صاحبہ کہہ بھی رہی ہیں کہ واپس آئے، ہمارا یہ کام نہیں ہے، ہم نے یہ کام نہیں کرنا، ہماری منزل کوئی اور ہے، ہم نے کہیں اور جا کے بیٹھنا ہے، یہ سب کچھ۔ تو یہ ہے جی معاملہ۔ اسی لیے آج جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں آڈیو لیکس کمیشن کے لارجر بینچ، اس کے خلاف جو لارجر بینچ نے سماعت کی ہے، اس میں چیف جسٹس آف پاکستان اور آنریبل ججز نے جو سوالات اٹھائے ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں، اور وہ اٹارنی جنرل کے پاس ان سوالوں کا جواب نہیں تھا، اور اٹارنی جنرل کو چیف جسٹس آف پاکستان اور جسٹس منیب اختر صاحب، جسٹس اعجاز صاحب، سب کے سب آنریبل ججز وہ بار بار سوال کر رہے تھے کہ یہ آپ اداروں کو ایک تو توڑ رہے ہیں، سپریم کورٹ کو توڑ رہے ہیں، ججوں کو تقسیم کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ انہوں نے بار بار ایک بات کی کہ 9 مئی کے واقعے کے بعد آپ نے عدلیہ کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیا ہے، آپ نے ججوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیا ہے حکومت نے۔ اور 9 مئی کے بعد کیوں چھوڑا ہے؟ اس لیے کہ
جو مسئلہ جوڈیشری قابو نہیں آ رہی تھی، اعلیٰ عدلیہ کو بھی تو کچھ کہا جا رہا ہے نا، کہا جا رہا ہے. تو یہ ویسے تو نہیں ہے کہ چیف جسٹس بھی زیر عتاب ہیں، آنریبل ججز بھی، اور ان کے اہل خانہ بھی، ان کی فیملیز بھی، ان کی بزرگ خواتین بھی. تو کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، اور کچھ تو ہے جس کو گڑبڑ ہے. تو اس لیے جناب یہ میں نے آپ کو سنوایا ہے. تو عدلیہ کو بھی اندازہ ہے، آنریبل ججز کو بھی پتہ، کیونکہ سارے جج جانتے ہیں، چیف جسٹس صاحبان جانتے ہیں. اب دیکھیں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے ساتھ کیا ہوا ہے. ان کے داماد کو آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل کیا جا رہا ہے، کیا جا رہا ہے، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ٹرائل کیا جا رہا ہے. ان کو توڑنے کے لیے، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو توڑنے کے لیے کیا کچھ کیا جا رہا ہے. اسی طریقے سے چیف جسٹس پاکستان کو توڑنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے، اور ان کے اعصاب پہ حملے کیے جا رہے ہیں، ان کی فیملیز کو ڈسٹرب کیا جا رہا ہے. تو جب معاملہ یہاں تک آ جائے تو سمجھیں کہ نارمل چیزیں نہیں ہیں، چیزیں بہت اس سے کہیں زیادہ ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. تو آ جائیں گی سمجھ. تو بہرحال یہ تھی اب تک کی صورتحال. انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ کو کچھ مزید لے کے آؤں گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.